तुम्हारी खुशबू ने सालों मुझे तुम्हारी खुशबू ने सालों मुझे बेचैन रखा। आज मैं अपनी प्यास को बुझाकर ही तुमसे पीछे हटूंगा। इसने इसकी कमीज की बैक जिप खोलते मदहोशी से कहा। रूहेस पर इसका नशा सवार होने लगा। इसकी मज़ाहमतों को नज़रअंदाज करते हुए वो इसके अहमरी लबों को बेरहमी से काट रहा था और खून का जायका शामिल होने पर इसने इसके लबों को रिहाई बख्शी थी। इसकी इस शिद्दत भरी जसारत पर वो तड़प उठी थी। इसके कंधे से कमीज सरकाकर वो इससे पहले के हर हद पार कर जाता जब जुफ्रा ने कमज़ोर लहजे में इस बेरहम को जगह का एहसास दिलाया था। लिफ्ट खुल जाएगी रूहेस, प्लीज़ ये सब नहीं करो। रूहेल खान का कराची से ताल्लुक़ था और इनका शुमार यहाँ के सबसे नामी ग्रामी कारोबारी शख्सियात में से होता था। इनके कारोबार की शाखें न सिर्फ पाकिस्तान में थीं बल्कि कुछ शाखें बैरून मुल्क में भी फैली हुई थीं। हाल ही में इनकी बिज़नेस डील फ्रांस की एक कंपनी से हुई थी। ये बिज़नेस डील इनकी कामयाबी की सबसे बड़ी ज़मानत थी और इसका क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ इनकी पहली बीवी की औलाद रूहेस खान को जाता था, जो अपनी स्टडी के साथ साथ वक्त मिलने पर अपनी सलाहियतों से कारोबारी दुनिया में भी अपना लोहा मनवा रहा था। दूसरी तरफ सुहेल इस मामले में कम फहम साबित हुआ था। ये नहीं था कि इसमें सलाहियतें ना थीं, इसमें सलाहियतें थीं, मगर अपने कुछ गलत कामों की वजह से वो अपने बाप की नज़र में अपने इमेज को ख़राब कर चुका था। रूहेल खान ने अपने चचा की बेटी से समीना से पसंद की शादी की थी, मगर शादी के 5 साल बाद जब औलाद ना हुई तो समीना ने खुद रूहेल खान का दूसरी शादी करने का मशवरा दिया। रूहेल खान पहले तो नहीं माने, मगर इनके बेजा इसरार करने पर वो अपनी महबूब बीवी के सामने घुटने टेक गए थे। समीना ने अपनी खाला की बेटी के साथ इनकी शादी करवा दी, जिनके साथ इनकी बहुत बनती थी। शादी को भी 2 माह ही गुजरे थे कि अल्लाह ने समीना की सुन ली और रहीला उम्मीद से हो गई। उन्होंने अपने सर्कल में खूब मिठाइयाँ बांटी और अपनी सोकन का खुद ख्याल रखने लगी। इन्हीं दिनों इनकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी, मगर इसके बावजूद वो घर आकर राहिला के खाने पीने का ख्याल खुद रखा करती थी, क्योंकि रूहेल खान ने अपनी बीवियों को अलहदा घर में रखा हुआ था। वजह ये थी कि थोड़े फासले होंगे तो रवायती सोकनों की तरह इनकी बीवियां आपस में लड़ेंगी ना, और कुछ हद तक इनका ये तज्जिया दुरुस्त साबित हुआ। राहिला खानम खुद भी नरम मिजाज खातून थी और वो समीना की दिल से इज्जत किया करती थी, इसीलिए आज तक इनका एक दूसरे के साथ ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ था। बाजी, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, आप आज आराम कर लेती। राहिला ने समीना की जर्द रंगत को देखते परेशानी से कहा। मेरी तबीयत का छोड़ो तुम, डॉक्टर ने आज ऑपरेशन की डेट बताई है तुम्हारे, जाना है कि नहीं? समीना ने पूछा। बाजी, जैसा आप कहें, और मैंने रूहेल को कॉल करके बता दिया है, वो भी आते होंगे, राहिला ने कहा। और फिर वो रूहेल के आने पर राहिला को लिए अस्पताल चले गए। ओटी में राहिला का ऑपरेट हो रहा था। बाहर रूहेल बेंच पर बैठा डॉक्टर के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था, जबकि समीना परेशानी से यहाँ वहाँ चक्कर काट रही थी। समीना, बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा राहिला को और हमारे बच्चे को। अल्लाह पाक दोनों को सेहत और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। समीना इनके तसल्ली देने पर आमीन कहती इनके पास आने लगी जब इन्हें ज़ोरों का चक्कर आया था, और इससे पहले कि वो नीचे फर्श पर गिरती, रूहेल खान ने आगे बढ़कर इन्हें थाम लिया और इन्हें गोद में उठाए साथ बने डॉक्टर के रूम में ले गए। वहाँ मौजूद लेडी डॉक्टर ने रूहेल खान को बाहर जाने का इशारा किया और इनके बाहर निकलते ही उन्होंने समीना का चेकअप शुरू कर दिया। मुकम्मल मुआयना करने के बाद
انہوں نے سمینہ کے کچھ ضروری ٹیسٹ کروائے اور جب رپورٹ تیار ہو کر آئی تو انہوں نے روحیل خان کو بھی روم میں بلا لیا۔ جب روحیل خان کو ڈاکٹر نے بتایا کہ سمینہ ماں بننے والی ہے تو خوشی کے مارے ان کی اوشن بلو آنکھوں میں آنسو بہر آئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سمینہ کی پیشانی کو محبت سے چوم کر مبارکباد دی اور کئی نوٹ وار کر ساتھ کھڑی نرس کو تھما دیے کہ ان کو ہسپتال کے عملے میں بانٹ دینا۔ وہ سمینہ کو لیے دوبارہ او ٹی کی طرف آئے تھے مگر تب تک ڈاکٹرز راحیلہ کو آپریشن تھیٹر سے نکال کر پرائیویٹ روم میں منتقل کر چکے تھے۔ مبارک ہو خان صاحب، لڑکا ہوا ہے۔ نرس نے بچے کی مبارکباد دیتے بچہ روحیل کو تھمانا چاہا۔ جب روحیل خان نے کہا، مجھ سے زیادہ اس بچے پر میری سمینہ کا حق ہے، آپ بچہ سمینہ کو دے دیں، جس پر سمینہ نے مشکور نظروں سے روحیل خان کی طرف دیکھا تھا۔ روحیل خان نے ہاتھ بڑھا کر ان کی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا تھا۔ سمینہ بیگم، یہ سب آپ کے ہمت و حوصلے اور قربانیوں کا صلہ ہے جو آپ نے دی۔ راحیلہ کو ہوش آ جائے پھر ہم یہ خوشی کی خبر بھی ان کو سناتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں راحیلہ کو ہوش آ گیا تھا۔ راحیلہ نے بچے کو دیکھا تو ننھے شہزادے پر ممتا لوٹاتے انہوں نے بچے کی پیشانی چوم لی۔ باجی، کیا نام رکھیں بچے کا؟ راحیلہ نے سمینہ سے پوچھا۔ میں بچے کا نام رکھوں گی؟ سمینہ نے حیرت سے پوچھا اور پھر روحیل خان کی طرف دیکھا، جس پر روحیل خان نے اپنی دونوں بیویوں کو دیکھتے کہا، اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے سمینہ؟ تم راحیلہ کے بچے کا نام رکھ لو اور جب تمہارا بچہ پیدا ہوگا تب راحیلہ تمہارے بچے کا نام رکھ لے گی۔ کیا کہا روحیل آپ نے؟ باجی امید سے ہیں؟ روحیل کی طرف دیکھ کر راحیلہ نے حیرت سے پوچھا اور پھر سمینہ کی طرف دیکھا، جس پر انہوں نے اثبات میں سر ہلایا تو وہ خوشی سے نہال ہوتے بولیں، باجی تو پھر طے ہے، جب ہمارا دوسرا بچہ پیدا ہوگا میں اس کا نام رکھوں گی۔ اب تو آپ نے ہی اس بچے کا نام رکھنا ہے۔ اس کی فراخ دلی پر سمینہ نے بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کرتے ہوئے اس کا نام سہیل رکھا تھا، اور اسی طرح جب سمینہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو راحیلہ نے ان کے بچے کا نام اپنے شوہر کے نام پر روحیل خان رکھا تھا، جو سب کو بہت پسند آیا تھا۔ راحیلہ نے بھی سمینہ کی ویسی خدمت کی تھی جیسی سمینہ نے اس کے وقت پر کی تھی، اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ یوں زندگی کے 20 سال ہنسی خوشی گزر گئے۔ دونوں بچوں کو دو ماؤں کا خوب پیار ملا تھا۔ روحیل خان کو اپنی دونوں ماؤں سے بے حد لگاؤ تھا، جبکہ سہیل خان کو اکثر روحیل خان کی وجہ سے ڈانٹ کا سامنا کرنا پڑتا۔ وجہ اس کا تیز مزاج، جھگڑالو طبیعت اور ضدی پن، جس کی وجہ سے راحیلہ بھی پریشان رہتی تھی۔ وہ اسے کئی بار سمجھا چکی تھی کہ وہ روحیل کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھے، مگر مجال ہے کہ اس کے کان پر جوں رینگتی ہو۔ الٹا وہ اپنی ماں کو سمجھاتا کہ ماں، آپ کو اپنے سوتیلے بیٹے سے اتنا پیار کیوں ہے، جس پر وہ اپنی ماں سے تھپڑ بھی کھا چکا تھا۔ اس کی انہی باتوں پر راحیلہ دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیتی۔ کتنا اچھا وقت گزارا تھا راحیلہ کا اس خاندان میں آ کر۔ اپنے بیٹے کے برے رویے کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو جاتی اور انہیں لگتا ان کا بیٹا اپنے برے رویے سے کہیں اس خاندان سے ان کی جڑوں کو ہی نہ کھوکھلا کر دے۔ دونوں یونیورسٹی کی دنیا میں قدم رکھ چکے تھے، مگر جتنا روحیل اس سے پیار سے بات کرتا، سہیل اس سے اتنا ہی روکھائی سے پیش آتا۔ ان کی یونیورسٹی کا دوسرا سیمسٹر تھا جب ان دنوں سمینہ کی طبیعت خراب رہنے لگی اور چیک اپ کروانے پر پتہ چلا کہ ان کے جسم میں کینسر پھیل چکا ہے۔ لاکھ علاج کے باوجود وہ ایک دن خاموشی سے اجل کو پیاری ہو گئیں۔ ان کی موت کے بعد روحیل خان ٹوٹ گئے تھے۔
روحیس خان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ کئی ہفتے ہسپتال میں داخل رہا۔ اس صورتحال میں جہاں راہیلہ اپنی سوکن کے جانے سے غمزدہ تھیں، وہیں انہوں نے گھر کی سربراہ کی حیثیت سے اپنے بکھرے خاندان کو سنبھالنے کا ذمہ اٹھا لیا۔ وہ روحیل خان کو ایک بار پھر سے زندگی کی طرف لوٹانے کے ساتھ ساتھ روحیس پر اپنی ممتا نچھاور کرتے ہوئے اسے بھی زندگی کی طرف لے کر آنے میں سرخرو ٹھہری تھیں۔ روحیس خان ان کے لاکھ منتیں کرنے کے بعد ابھی بھی اپنی والدہ کے گھر پر رہتا تھا، جہاں پر وہ پہلے ثمینہ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کی وجہ بھی سہیل تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی وجہ سے گھر میں جھگڑے ہوں اور اس کی سگی ماں کی طرح چاہنے والی راہیلہ ماں کو وہ کوئی دکھ دے بیٹھے۔ وہ اپنی راہیلہ ماں سے ملنے ہر دوسرے دن جاتا اور تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد واپس اپنے گھر آ جایا کرتا تھا۔ وہ رات اپنے گھر پر ہی ٹھہرتا تھا اور اس نے اتنا کہہ کر اپنی راہیلہ ماں کو چپ کروا دیا کہ مجھے اپنی ماں کے گھر میں رہنا اچھا لگتا ہے، مجھے اس گھر میں اپنی مورے کی خوشبو آتی ہے، میں اس گھر کو چھوڑ نہیں سکتا۔ راہیلہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی کہ روحیس کو اس کی طرف سے کوئی شکایت نہ ہو، وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ ان کے سگے بیٹے کے حسد کا شکار ہو کر وہ جینا ہی چھوڑ دے گا، کیونکہ ثمینہ کے جانے کے بعد روحیل خان اپنے بیٹے کے ساتھ انسیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ کچھ دن پہلے روحیل خان نے سوچا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کے حصے کی ملکیت ان کے نام کرتے جائیں تاکہ دونوں بھائیوں میں بعد میں کوئی فساد برپا نہ ہو۔ انہوں نے انصاف سے کام لیتے ہوئے سہیل اور روحیس میں پراپرٹی کے تمام شیئرز برابر میں بانٹ دیے تھے۔ دوسری طرف کاروباری حصے میں زیادہ تر شیئر اس کے نام ہوئے تھے، جس کی وجہ یہ کہ اس کی ماں ثمینہ نے کاروبار شروع کرنے میں اپنا حصہ ڈالا تھا اور ثمینہ بیگم کا حصہ جو اسے سہیل کے مقابلے میں زیادہ نمایاں کرتا تھا۔ روحیل جو ثمینہ کی موت کے بعد روحیس پر توجہ دیتے تھے، اس سے بھی سہیل خان کو چڑ تھی۔ اسے لگتا تھا کہ روحیس اس کے حصے کا پیار بھی اس سے چھین رہا ہے۔ یہ کئی دنوں پہلے کی بات ہے، جب ناشتے کی ٹیبل پر سب جمع تھے۔ روحیل خان نے بتایا کہ آج فرانس کی ایک بہت بڑی کمپنی کے ساتھ ان کی میٹنگ طے ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا۔ انہوں نے ایک توقف سے اپنے دونوں جواں شیروں کی طرف دیکھا۔ روحیس اس کمپنی کے ساتھ ڈیل کرے گا؟ اپنی بات کہہ کر انہوں نے روحیس کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ جی بابا، میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد وہ ناشتہ مکمل کرتے وہاں سے اٹھ گئے، جبکہ پیچھے سہیل لبوں کو سختی سے بھینجے اپنے باپ کے اس فیصلے پر تل ملا کر رہ گیا۔ اس نے سامنے پڑی کھانے کی پلیٹ کو ہاتھ مار کر دور دھکیلا تھا۔ راہیلہ بیگم نے اس کی اس حرکت پر خوف زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ سہیل؟ اپنی جگہ سے اٹھتے انہوں نے دبے لہجے میں استفسار کیا۔ آپ نے دیکھا بابا کو؟ بابا بھی مجھے سوتیلا سمجھتے ہیں۔ کیسے سوتیلوں جیسا بیہیویئر ہے ان کا۔ مجھے اپنے بڑے بیٹے کو ساتھ لے جانے کی بجائے انہوں نے اپنی چہیتی پہلی بیوی کی اولاد کو ساتھ لے جانے کو ترجیح دی۔ اس نے میز پر پڑی چیزوں کو ہاتھ مار کر نیچے گراتے غصے سے دھاڑتے کہا، جس پر اس کے اس حسد کو دیکھتے راہیلہ بیگم تیزی سے اس کی طرف بڑھتی اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر چکی تھیں۔ بدبخت انسان، اتنا خناس تمہارے ذہن میں کہاں سے آ گیا؟ تمہارے باپ نے رات کو مجھ سے اس سلسلے میں مشورہ لیا تھا اور تمہیں شاید یاد ہو کہ تم شام کو کہہ رہے تھے تمہارا آج یونی میں ضروری ٹیسٹ ہے جس کو پاس کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ تمہارا بھائی سوتیلا ہے، باپ تو نہیں نا؟ تمہارے باپ نے میرے سامنے تمہارا ہی نام لیا تھا، مگر میں نے منع کر دیا کہ اس کا کل ٹیسٹ ہے۔
سہیل کو آپ رہنے دیں، آپ روحیس کو لے جائیں، مگر تم ہو کہ اس سوتیلے کے فرق سے آگے کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہو۔ چھوٹا بھائی ہے وہ تمہارا، یہ دولت، یہ شان و شوکت، سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ جس دولت کے لیے تم نے اپنے دل میں اپنے بھائی کے خلاف بغض پال رکھا ہے، کبھی سوچا ہے وہ بھائی تمہیں اپنے لیے کیا سمجھتا ہے؟ وہ تمہیں اپنا داہنا بازو سمجھتا ہے، اور اگر جسم سے ایک بازو کو کاٹ دیا جائے تو سوچو اس انسان کے پاس کیا رہ جائے گا۔ وہ ٹوٹ جائے گا، اندر سے بکھر جائے گا، مگر تم سمجھو گے کہ تم نے صرف اپنے سوتیلے بھائی کو دکھ دیا ہے۔ نہیں، تم نے اس کا سہارا چھین لیا، اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی ہے، اور جب بھائی بھائی سے بیگانہ ہو جائے نا، تو پھر دنیا کی ساری دولت، ساری طاقت بھی اس خلا کو نہیں بھر سکتی۔ اس کے چہرے کو تھام کر اسے سمجھاتے وہ دکھ کی شدت سے پھٹ پڑی تھی، کیونکہ وہ اس کے حسد کے سامنے ہارتے ڈھہ سی گئی تھی۔ وہ دہکتے الاؤ کو سینے میں دبائے یونیورسٹی چلا آیا تھا۔ اس کا ارادہ روحیس خان کو وہاں سے دکھ پہنچانے کا تھا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ وہاں روحیس خان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنا چاہتا تھا کہ جہاں وہ چاہ کر بھی اپنے بچاؤ کے لیے پھڑ تک نہ سکے۔ وہ اسے ایسا گرانا چاہتا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس کے مقابلے میں اٹھ نہ سکے، اسے اتنی گہری چوٹ دینا چاہتا تھا کہ وہ لاکھ اس پر مرہم رکھ لے مگر اس کا زخم کبھی مندمل نہ ہو، اور اس کے لیے ضروری تھا اس کی کسی کمزوری سے اس کو توڑا جائے۔ اسی لیے اس نے اپنے حسد کے چلتے 6 ماہ پہلے اس کی زندگی میں زفرہ کو لا کر پہلے اسے اس کی کمزوری بنایا، پھر اسے روحیس خان کے دل کی دھڑکن بننے دیا، اور یوں محبت کے نام پر دھوکہ دے کر اس نے روحیس خان کے منہ پر وہ تماچا مارا تھا کہ سہیل خان نے اس مضبوط شخص کی بنیادوں تک کو ہلا ڈالا تھا۔ اور انہی سوچوں میں ڈوبے اسے وہ دن یاد آیا جب اس کی ملاقات زفرہ جہاں زیب عالم سے ہوئی تھی۔ زفرہ، کتنی دفعہ منع کیا ہے ہمارے سامنے اپنی یونیورسٹی جانے کے گن مت گایا کرو، یہ کوٹھا ہم جیسی طوائف زادیوں کے ناچ سے چلتا ہے، نہ کہ یونیورسٹی میں پڑھی لکھی لڑکیوں کے دم پر۔ اس کے پاس بیٹھی رخسار آرا نے نخوت سے کہا، کالج تک تمہیں ہم نے پڑھنے دیا، یہی ہمارا احسان جانو، اب جاؤ ان لڑکیوں کو دیکھو کیسے ناچنا گانا ہے، یہ سب سیکھو گی تو ہی کل کو ہمارے دھندے کو سنبھال پاؤ گی۔ اسے وہاں اٹھنے کا اشارہ کر کے رخسار آرا نے منہ میں سبز پتے کا پان رکھ لیا۔ جب اتنے میں ان کا خاص خادم اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ رخسار آرا، خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کمرے سے نکلتی زفرہ نے خادم کے جملے کو سنا اور تلخی سے سوچا کہ یہ امیر زادے کتنے دوغلے ہوتے ہیں، ان کو روز رات کو بستر پر نئی عورت چاہیے ہوتی ہے اور اپنی بیویوں کے پاس جانے کا ان کا دل نہیں کرتا۔ تلخی سے سوچتے وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ خان صاحب بتائیں کیا خدمت کریں ہم آپ کی؟ یہاں تو میں کچھ اور ہی ارادے سے آیا تھا مگر اس افسرہ کو دیکھ کر اب اپنا ارادہ بدل دیا۔ اس نے صوفے پر کروفر سے بیٹھتے دلربائی سے کہا، کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف کہو۔ وہ سمجھ تو گئی تھی وہ کس کی بات کر رہا تھا، مگر پھر بھی رخسار بیگم نے اپنے شک کو پوچھ کر غلط ثابت کرنا چاہا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی بات کرتے ان کے لہجے میں غصے کی شدید لہر دوڑ گئی تھی۔ یہ ابھی جو پردہ نشین یہاں سے گزری، کئی مہینوں سے یہاں میں آ رہا ہوں مگر اس پردہ نشین کو آج دیکھ رہا ہوں۔ اس نے رخسار بیگم کے غصے سے بھرے چہرے کی طرف دیکھتے پوچھا، زبان سنبھال کر بات کرو سہیل خان، بہن ہے وہ میری، اور میں برداشت نہیں کروں گی تم میری بہن کے بارے میں اس لہجے میں بات کرو۔ اور ہاں زائگم، لے کر جاؤ انہیں یہاں سے، کوٹھے پر جو نئی لڑکی آئی ہے وہ سہیل خان کو دکھا دو، اگر انہیں لگے کہ اس سے خان صاحب کی طلب مٹ جائے گی
اسے دلہن بنا کر خان صاحب کے بستر پر بھیج دو۔ رخسار بیگم نے نخوت سے کہہ کر سہیل خان کو وہاں سے جانے کا حکم دیا تھا۔ رخسار آرا، تم تو غصہ کر گئی، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ کل کو تمہاری بہن نے بھی تو یہی کام سنبھالنا ہے، تو اسے 7 پردوں میں چھپا کر رکھنے کا فائدہ؟ اس نے طنزیہ کہکا لگاتے کہا، جس پر غصے کی شدت سے ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں اسے دھندے پر لگاؤں یا نہیں، یہ میرا فعل ہے، مگر تم کیا چاہتے ہو خان؟ تم نے اس ہیرے پر نگاہ ڈالنے کی جرت تو کر لی، مگر اس سونے کی چڑیا کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ رخسار آرا نے اس کے توہین آمیز رویے کو صبر کے گھونٹ پی کر تحمل سے کہا، مجھے تمہاری بہن سے کچھ اور ہی کام ہے، اور مجھے لگتا ہے تمہاری بہن کے علاوہ میرا وہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس نے رخسار بیگم کو اشارے سے بیٹھنے کا کہتے اپنے مقصد کی طرف آیا تھا۔ میں نے سنا جو تمہاری بہن تم سے کہہ رہی تھی، وہ شاید یونیورسٹی جانے کی بات کر رہی تھی۔ مجھ سے ڈیل کرو، پیسوں کی بارش کر دوں گا تم پر، اتنا پیسہ دوں گا جتنا تم نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے دیکھا تک نہ ہوگا، مگر ایک مقصد پورا کروانا چاہتا ہوں میں تمہاری بہن سے۔ اپنی بہن سے کہو اگر وہ یونیورسٹی جانا چاہتی ہے تو اسے میرا ایک کام کرنا ہوگا، سہیل خان نے کہا، جس پر رخسار بیگم نے سوالیہ پوچھا، اور وہ کیا کام کرنا ہوگا اسے؟ میرے بھائی کے دل میں محبت ڈال کر اسے ایسا زخم دینا کہ وہ ساری زندگی اپنے دل پر لگے اس زخم کو مندمل نہ کر سکے۔ اس نے آنکھوں میں نفرت اور لہجے میں حسد لیے کہا، اور سوچا ہے کبھی اگر تمہارے بھائی کو بھنک بھی پڑ گئی تو بدلے میں تمہارا وہ بھائی ہمارے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا؟ اس کی فکر مت کرو، یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، بس تم بتاؤ تمہیں یہ ڈیل منظور ہے؟ اگر منظور ہے تو کہو میں ابھی ایک بلینک چیک پر سائن کر کے دے دوں۔ جس پر رخسار بیگم نے اپنی ڈھلتی جوانی کا سوچتے اس پیشکش کو قبول کر لینا بہتر جانا، اور جب زفرہ سے اس نے بات کی تھی تو وہ ہتے سے اکھڑ گئی، تب رخسار آرا کا اس پر پہلی دفعہ ہاتھ اٹھا تھا۔ اگر تو یہ نہیں کرے گی تو تجھے سرے بسار ہمارے کوٹھے پر تماش بینوں کے لیے ناچنا ہوگا۔ دوسری صورت، اگر تو خود کو اپنی عزت کو بچانا چاہتی ہے تو تجھے یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ تو جانتی ہے رخسار آرا اگر اپنی آئی پر آ جائے تو وہ نہ اپنا دیکھتی ہے نہ پرایا۔ تو میری بہن تھی، اسی لیے اب تک تجھے اتنی عیاشی کرنے دی، اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتی تو وہ اب تک نہ جانے کتنے مردوں کا بستر گرم کر چکی ہوتی۔ میں نے تیری ہر خواہش پوری کی، تجھے لکھایا پڑھایا، یہاں تک کہ تیرے پردہ کرنے پر تیرے پردے کا بھی خیال رکھا، مگر اب نہیں۔ اگر تو میری بات نہیں مان سکتی تو میں بھی تیرے لیے اپنا دل پتھر کر لوں گی۔ میں آپ کی شرط ماننے کو تیار ہوں، مگر آپ کو بھی میری شرط ماننا ہوگی۔ آپ مجھے اس کے بعد ناچنے گانے کے لیے اصرار نہیں کریں گی۔ اس نے روتے ہوئے رخسار آرا سے وعدہ لینا چاہا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتی مان گئی، اور یوں وہ سہیل خان کی سازش کا حصہ بنتی روحیس خان کی زندگی میں چلی آئی۔ 5 سال گزر گئے تھے، مگر وہ اس سنگ دل کو نہ دل سے بھلا سکا تھا اور نہ ہی ڈھونڈ سکا تھا۔ صبح جب اس کو ہوش آیا تو اس کے دھوکے پر وہ پاگلوں کی طرح اپنے سر کے بالوں کو نوچنے لگا۔ وہ اس گھر میں بھی گیا جس گھر میں وہ اپنی گرینڈ مدر کے ساتھ رہتی تھی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ بوڑھی عورت اس کی گرینڈ مدر نہیں بلکہ اس گھر کی مالکن تھی، جس کے گھر پر وہ رینٹ پر رہ رہی تھی۔ زفرہ کے دھوکے پر اس کے دل میں اس کے لیے بے تحاشا نفرت بڑھ گئی تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد زفرہ کو ڈھونڈ کر اس سے اس کے دھوکے کی وجہ جان کر سزا دینا تھا۔ کیوں اس نے اسے دھوکہ دیا؟ کیوں اس کے کھرے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا؟
آخر کیوں؟ وہ جب بھی زفرہ کے ساتھ بتائے اس رات کے حسین لمحات کو سوچتا، اس کا دل دکھ سے پھٹنے لگ جاتا۔ اس کی بے وفائی پر اس کے دل میں بھانبڑ جلتے تھے، اور اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس آگ کے الاؤ میں زفرہ کو ہی بھسم کر ڈالے۔ اس کے دل کو کسی طور چین نہیں تھا، اس نے خود کو اپنی ذات میں گم کر لیا تھا۔ اس کے سر پر دن رات صرف ایک ہی دھن سوار رہتی، کام کام اور بس کام۔ سہیل جو اس کو کاروباری دنیا اور اپنے باپ کی نظروں میں نیچا دکھانا چاہتا تھا، اس کو ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، اس کو اتنی لگن سے کام کرتا دیکھ وہ جل بھن گیا تھا۔ روحیس کو دیکھتے اس کی نظریں قہر برسانے لگتی، مگر اس کے برعکس وہ جب بھی اس سے ملتا اس کے لہجے میں شہد کی سی مٹھاس ہوتی تھی، اور سہیل نے پہلے کی طرح اس سے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا تھا۔ مگر سہیل کی کوششیں رائے گاہ نہیں گئی تھیں۔ جب اسی پروجیکٹ کو جس کو روحیس خان ڈیل کر رہا تھا، اس کی غفلت کہہ لیں یا سہیل خان کی سازش، کہ جب اس پروجیکٹ کو کلائنٹ کے سامنے رکھا گیا تو کلائنٹ کو سہیل کے بنائے گئے ڈیزائن پسند آئے تھے۔ ڈیل ڈن ہونے کے بعد روحیل خان نے جب اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر کہا، "I'm proud of you my son", تب اس کا سینہ روحیس خان کی پہلی ہار پر فخر سے چوڑا ہوا تھا۔ اور دوسری غلطی یہ ہوئی کہ زفرہ کے ساتھ اس کے تعلق کو اس کے سرکل میں غلط رنگ دے کر پھیلایا گیا کہ اس کے لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ وہ اس لیے ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، شاید اس لیے کہ اسے اکیلے میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور اگر ان کے ساتھ رہے گا تو ہو سکتا ہے وہ اپنی خواہشات کو پورا نہ کر سکے، جس سے روحیل خان اس سے بدگمانی کا شکار ہو گئے۔ مگر اپنی اس ایک غفلت کے بعد روحیس خان نے سیکھ لیا تھا کہ اس کے پاس غلطیوں کی اب مزید گنجائش نہیں۔ روحیس نے اس کے بعد سے اپنے دل کو پتھر کر لیا۔ اپنا بزنس الگ کرتے اس نے اپنے باپ کے ساتھ ساتھ سہیل خان کو بھی شوق کر دیا۔ روحیل خان افسردہ ہوئے تھے، ناراض بھی رہے، مگر اس چپکلش میں سہیل بہت خوش ہوا تھا۔ چلو اس کے پاس اب وہ تمام کاروباری مہارت ہوں گی جو اس کے باپ کے چلتے روحیس خان کو حاصل تھیں۔ روحیس خان کی اس حرکت پر روحیل خان نے اپنے حصے کے شیئرز ناراضگی دکھاتے سہیل خان کے نام کر دیے۔ اب ہر طرف سہیل خان کا راج چلتا۔ سہیل خان کمپنی کو اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب اس کا زیادہ تر دھیان روحیس کو نیچا دکھانے کی بجائے اپنے کاروبار کی بھاگ دوڑ کو بڑھانے پر ہوتا، تاکہ وہ کاروباری دنیا میں روحیس خان کو شکست دے سکے، جیسے اس نے اپنے باپ کی نظروں میں اپنی حیثیت کو نمایاں کر کے دی تھی۔ سہیل خان کو جب اسی کمپنی سے 4 سالہ لمبا پروجیکٹ ملا تو اس کی گردن اس طرح اکڑ گئی جیسے اس کی گردن میں کسی نے سریا فٹ کر دیا ہو۔ دوسری طرف روحیس خان کی فیکٹری میں حادثاتی طور پر آگ لگ گئی، جسے وقت پر بجھا نہ سکنے کی وجہ سے بہت نقصان ہوا تھا۔ اس خبر کو سنتے سہیل خان سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس آ کر ہمدردی کا اظہار کیا تھا، اور دل میں سوچا کہ اس بار تو اس کے بنا کچھ کیے ہی خدا نے اس کی سن لی تھی۔ دوسری طرف روحیس خان کو نقصان پہنچا تھا، مگر اتنا نہیں کہ وہ اس نقصان کی بھرپائی نہ کر سکے۔ البتہ اس نے کوئی جانی نقصان نہ ہونے پر خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اس کے پاس 3 مزید ایسی فیکٹریاں تھیں جس سے وہ اگلے 2 ماہ کے منافع سے اس نقصان کو پورا کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ انہی دنوں اس کی ملاقات اپنے دوست عرفان سے ہوئی، اور اس کے دوست نے اس کے سامنے مال کو بیچنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے مال کا جائزہ لیا، اسے یہ کافی منافع بخش لگا، جس پر اس نے کچھ دنوں کے بعد اوکے کر دیا۔ آج اس نے اس شاندار شاپنگ مال کا افتتاح کیا تھا۔ اس کا ارادہ یہاں کے سٹاف سے ملنے کا تھا۔ مال مینیجر سے اس کی ملاقات ہو چکی تھی، اور موبائل کو کان سے لگائے وہ اپنے مینیجر کو کچھ ضروری انسٹرکشنز دے رہا تھا جب بے دھیانی میں وہ لفٹ کھلنے پر اندر چلا گیا۔
जानी पहचानी खुशबू जब इसकी नाक के नथनों से टकराई तो इसने झटके से कॉल बंद करते कुछ फासले पर खड़ी इस दुश्मने जान को देखा जो इसके दिल पर कहर बरसाते मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। दूसरी तरफ इसकी भारी आवाज़ को सुनकर ज़ुफ़रा की हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं, वही सितमगर की मौजूदगी को महसूस करते अपना सांस रोके हुए खड़ी थी। वो पछता रही थी इस लम्हे पर जब इसने इस मॉल में शॉपिंग करने की हामी भरी थी। इसकी रुखसार आपा 3rd फ्लोर पर इसका लिफ्ट से निकलने का इंतज़ार कर रही थी। वो सीढ़ियों से 3rd फ्लोर पर आई थी क्योंकि इनको बंद जगहों पर घबराहट होती थी, जबकि ज़ुफ़रा को अपनी ख़ास ख़ातिमा के साथ लिफ्ट में आने का कहकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। 3rd फ्लोर पर जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो अपनी मतलूबा मंजिल पर ज़ुफ़रा ने ख़ातिमा के साथ तेज़ी से निकलना चाहा था, इससे पहले कि वह बाहर जाती, जब रुहेज़ ख़ान ने इसकी नाजुक कलाई को जकड़कर एक झटके से पीछे अपनी तरफ खींचा था और ख़ातिमा के लिफ्ट से निकलते ही इसने लिफ्ट का बटन दबाकर लिफ्ट को ऊपर की तरफ चला दिया। 4, 5 लिफ्ट तेज़ी से भागती जब 7th फ्लोर पर आई तो वह अचानक झटका खाकर रुक गई। ज़ुफ़रा सुरमई आंखों में खौफ लिए इस बिखरे मर्द को देख रही थी जो इसे अपनी सुर्ख आंखों से देखता सालिम निगलने को तैयार था। रुहेज़ ख़ान सरता पैर इसके बदले हुलिये को देख रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना कि इसने अब गाउन की बजाय बड़ी सी चादर में अपने चेहरे को ढांप रखा था। वो भारी कदमों से इसकी तरफ बढ़ा जिस पर ज़ुफ़रा पीछे को सिरकती लिफ्ट की दीवार से जा टकराई। इसके करीब आकर रुहेज़ ख़ान ने इसके धोखे को याद करते अज़ियत से कहा, 5 साल, पूरे 5 साल तक तुमने मुझे अपने पीछे ख़वार किया है, अब मज़ीद नहीं। इसके बाजुओं को एक झटके से जकड़कर इसने दीवार से लगी ज़ुफ़रा को अपने बेहद करीब किया था। छोड़ो, मुझे जाने दो रुहेज़, इसकी सिफाक गिरफ्त से इसने खुद को छुड़वाने की कोशिश करते बेबसी से कहा, जबकि इसने बेरहम बनते इसके चेहरे से निकाब को उतारकर इसकी चादर को लिफ्ट के फर्श पर फेंकते इसकी गर्दन में मुँह छुपाया था। तुम्हारी खुशबू ने सालों मुझे बेचैन रखा, आज मैं अपनी प्यास को बुझाकर ही तुमसे पीछे हटूंगा। इसने इसकी कमीज़ की बैक जिप खोलते मदहोशी से कहा। रुहेज़ पर इसका नशा सवार होने लगा। इसकी मज़ाहमतों को नज़रअंदाज करते हुए वो इसके अहमरी लबों को बेरहमी से काट रहा था और खून का जायका शामिल होने पर इसने इसके लबों को रिहाई बख्शी थी। इसकी इस शिद्दत भरी जसारत पर वो तड़प उठी थी। इसके कंधे से कमीज सिरकाकर वो इससे पहले कि हर हद पार कर जाता, जब ज़ुफ़रा ने कमज़ोर लहजे में इस बेरहम को जगह का एहसास दिलाया था। लिफ्ट खुल जाएगी रुहेज़, प्लीज़ ये सब नहीं करो। वो मिमनाई, डोंट वरी, ये मेरे हुक्म के बगैर नहीं खुलेगी, तुम बस अपना आप मेरे हवाले कर दो। इसके गोरे बदन से कमीज सिरकाकर वो इसके अरियां शानों पर अपने दहकते लब रखते मदहोशी से बोला और इसको दर्द की इंतहा तक पहुंचाते हुए इसकी गर्दन पर सफाकी से बाइट के निशान बनाकर जगह जगह से दागदार करते इसने इसकी कमीज को ऊपर कर दिया था और नीचे से इसकी चादर को उठाकर वो मॉल के पिछले रास्ते से इसे अपने घर ले आया था। इसे ज़बरदस्ती गोद में उठाए इसने अपने कमरे के दरवाजे के सामने उतार कर साइड पर खड़ा करते इसने दरवाजे को खोलना चाहा था। इससे पहले कि वह दरवाजे को खोलता, जब इसने रुहेज़ ख़ान की पहुंच से दूर होते भागने की कोशिश की थी। रुहेज़ ख़ान ने लपक कर इसकी पुश्त से इसको दबोचा था कि वो इसकी बेरहम पकड़कर बलबला कर रह गई। छोड़ दो मुझे रुहेज़, जाने दो। रुखसार आपा मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। छोड़ने के लिए नहीं तुम्हें अपने पिंजरे में लाया। पिछले 5 सालों से मैं जितना जलील हुआ हूँ तुम्हें ढूंढने में, ये मैं ही जानता हूँ। इसको एक बार फिर वो ज़बरदस्ती अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। इसने मज़ाहमत करते इसके सीने पर मुक्के बरसा दिए।
मगर वो रिटाई से मुस्कुराते हुए इसको बेड पर धक्का देते इसके ऊपर हावी हुआ था और इसके मज़ाहमत करते हाथों को अपने सख्त हाथों में लेकर चूम कर छोड़ दिया। जू डार्लिंग, जितना चाहे मार लो तुम मुझे, मगर तुम्हारे इन नाजुक हाथों की मार का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। शायद इस कोशिश में तुम्हारे खुद के हाथ दुखने लग जाएं। और फिर इसके हाथों को सर से गुजार कर तकिए से पिन करते शोक लहजे में कहा, मैंने तुम्हें निकाह के लिए फोर्स नहीं किया था। पूरे होशो हवास में तुमने निकाह के पेपर्स पर साइन किए थे, तो फिर यूं मुझे किनारे पर लाकर प्यासा छोड़कर क्यों चली गई? इसकी सुरमई आंखों में वो अपनी ओशन ब्लू आंखों को गारते सर्दमहरी से घुराया और इसके खूबसूरत चेहरे को प्यासी नज़रों से देखने लगा, जिसको आज वो पूरे 5 साल बाद देख रहा था। वो जिसने सोचा था कि इसके मिल जाने पर वो इसे अपने साथ हुए इस धोखे की पदाश में इसकी कब्र खोदते इसको जिंदा ज़मीन में दफन कर देगा, अब इसकी ओशन ब्लू नज़रों की प्यास थी कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसने इसके खूबसूरत चेहरे के हिसार में शिद्दत से अपने दिल को हारते पाया। इससे पहले कि वो खुद के साथ किए इन कोलो करार को भुला देता, जब इसने इसके बालों में हाथ फंसाकर बर्फीले लहजे में पूछा, क्यों किया था तुमने वो सब? बताओ मुझे, क्यों धोखा दिया तुमने मुझे उस रात को? कितनी खूबसूरत रात थी वो मेरे लिए। तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था मैं, मगर तुमने सब खाक में मिला दिया। जानती भी हो कितना तड़पा हूँ इन गुजरे 5 सालों में। दिल तो कर रहा है तुम्हारे धोखे पर तुम्हारे नाजुक बदन की खाल उधेड़ दूँ, तुम्हें अगली सांस तक लेने की इजाज़त ना दूँ और तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी सांसें खींच लूँ, मगर मेरा दिल इस मामले में मेरे साथ बगावत कर रहा है। वो मुझे बार बार कह रहा है, ज़रूर तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी, बताओ क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? इसके बालों पर अपनी पकड़ सख्त से सख्त तर करते इसने इसके चेहरे पर धारते हुए पूछा। इसकी गर्म दहकती सांसें जुफरा के गालों को झुलसा रही थीं। डैम इट, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। इसकी मुसलसल खामोशी पर वो तिलमिलाकर घुराया। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो यही सही। इतना कहते हुए इसके लबों को अपने लबों में सख्ती से जकड़कर इनको अपने होंठों में दबाए सक करने लगा। इसके लबों के ऊपरी हिस्से पर कब्जा किए इस स्याह भंवरे को इसने अपनी शिद्दत दिखाते मसल कर रख दिया था। वो बेबाकी से इसके बदन के नशीबो फराज को छूता इसको सिसका रहा था। कमरे की खामोशी में इस बेरहम की सख्त जसारतों पर जुफरा की सिसकियां गूंज रही थी। इसकी गर्दन को लाल करते वो नीचे की तरफ बढ़ने लगा था। इसकी बेली बटन को उंगली से ट्रेस करते इसने इस हिस्से को शिद्दत से चूमा था और पैर फंसाकर वो इसकी पिंडलियों को सख्ती से जकड़कर वो एक बार फिर से इसकी गर्दन पर झुकाया था और अपने बेबाक बोसों की बुछार से वो इसकी गर्दन लाल करने लगा। रोहेज खान की बेबाक जसारतों को वो बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़े खामोशी से सह रही थी। वो जानती थी गलती इसकी थी, जिसकी सज़ा इसे मिल रही थी, मगर रोहेज खान जो इसे सज़ा समझकर इसको अपनी कुर्बत बख्श रहा था, वो जुफरा के लिए सज़ा नहीं बल्कि वो नेमत के लम्हे थे जिनको वो 5 सालों से मुकम्मल करने की ख्वाहिशमंद थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि 5 साल पहले इसके लम्स में इसके लिए नरमी थी, जो इसके धोखे के बाद अब मफकूद हो चुकी थी। वो इस पर अबर बनकर टूट के बरसा था और इस पर अपनी शिद्दतों को निछावर करते इसे पूरी तरह अपना बना लेने के बाद इसके वजूद पर कंफर्टर उड़ाकर वॉशरूम में बंद हो गया। वॉशरूम से बाहर आते वो एक सख्त नज़र इस पर डालकर कमरे को बाहर से लॉक करते निकल गया। इसके बाद वो रात गए तक वापस लौटा था। इसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो जुफरा इसके कपड़ों में थी। इसको बेड के किनारे पर यूं गुमसुम बैठा देख इसको खुद पर शर्मिंदगी सी हुई थी कि इसने जिस लड़की को शिद्दत से चाहा, इसको यूं तस्खीर किया जैसे वो कोई खिलौना हो। खिलौने से इसके लबों पर तलख मुस्कुराहट दर आई। खिलौना खिलौना समझकर तो इसने मेरे साथ खेला। मैं क्यों अफसोस कर रहा हूँ? मैंने जो किया इसके साथ ठीक किया। तुम यही डिज़र्व करती हो।
اس نے دل کی ملامت پر خود کو سرزنش کرتے سمجھانا چاہا اور اپنے ہاتھ میں تھامے شاپنگ بیگ سے اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ لو تمہارے لیے کپڑے لایا ہوں، اس نے لاپرواہی سے کہہ کر بیگ سائڈ پر رکھ دیے۔ روحیس شاپنگ بیگ رکھ کر وہ اس سے پہلے پلٹتا وہ اس کے ہاتھ کو تھام کر بولی، میرا یقین کرو، میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس پل کو یاد کرتے اس نے سسکی بھری، میں تم سے ابھی بھی اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی پہلے کرتی تھی۔ کھیل کھیل میں مجھے کیسے تم سے بے تحاشا محبت ہو گئی، مجھے پتہ نہ چلا۔ مجھ سے یہ سب تمہارے بھائی سہیل نے کروایا ہے، وہ تمہیں نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ میں کیا کرتی، میں مجبور تھی، اگر میں وہ سب نہ کرتی تو میری زندگی تباہ ہو جاتی۔ وہ اتنا کہتے اس کے بازو پر ماتھا رکھتے ہچکیوں سے رو دی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، میرے بھائی پر جھوٹا الزام لگا رہی ہو تم۔ میں مان نہیں سکتا کہ وہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے اس حد تک گر سکتا ہے۔ اس کی گرفت سے جھٹکے سے اپنے ہاتھ کو چھڑوا کر اس نے درست لہجے میں کہا، میرا یقین کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ تمہیں کمزور کرنا چاہتا تھا تاکہ کہیں تم کاروبار کی دنیا میں اس سے آگے نہ نکل جاؤ۔ وہ تمہیں کمزور کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کے ہاتھ میں تمہاری کوئی کمزوری ہو جس سے وہ تمہیں زیر کر سکے۔ اسے لگا اگر تم محبت میں پڑ جاؤ گے تو وہ تمہیں آسانی سے کمزور کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے اس شہر کی سب سے بدنام زمانہ کوٹھے کی زینت رخسار آرا سے رابطہ کیا، اور جب اس نے مجھے وہاں دیکھا تو اس نے اسی وقت میرے ذریعے تمہیں کمزور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں یونیورسٹی پڑھنا چاہتی تھی مگر میری آپا مجھے ناچ گانے پر لگانا چاہتی تھی جو مجھے گوارا نہ تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے مجھے 7 پردوں میں چھپا کر رکھا تاکہ وقت آنے پر وہ میرے جسم کی موٹی رقم بٹور سکیں۔ اس نے ہاتھوں میں چہرے کو چھپائے روتے ہوئے اپنی ساری سچائی بتا دی، جس کو سن کر روحیس خان بھونچکا رہ گیا۔ مجھے تم پر یقین نہیں، کیونکہ تمہارے دھوکے کے بعد تم پر یقین کر پانا میرے لیے مشکل ہے۔ جس پر زفرہ نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تھا، مگر روحیس نے سوچ لیا تھا کہ وہ زفرہ کو جھوٹا ثابت کرے گا، اور کچھ اس کا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ زفرہ اس بار سچ بول رہی ہے۔ اس نے دل کی سنتے معاملے کی تہہ تک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر روحیس خان کو چھان بین کرنے سے اندازہ ہوا تھا کہ زفرہ جہاں زیب عالم کو اس کی زندگی میں لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سوتیلا بھائی سہیل خان تھا، اور اس بار زفرہ کا کہا گیا ایک ایک حرف سچا نکلا تھا۔ اس نے گھر جاتے ہی زفرہ سے اپنے برے رویے کی معافی مانگ لی اور اس کی گود میں سر رکھے دھاڑے مار کر رو دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بھائی جسے میں جان سے بڑھ کر چاہتا ہوں وہ صرف چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے مجھے نیچا دکھائے گا، مجھے مارنے کی حد تک جائے گا۔ زفرہ نے بمشکل روحیس کو سنبھالا تھا۔ اگلے دن روحیس کافی عرصے بعد خان مینشن گیا تھا۔ وہ رحیلہ خانم سے پیار لیتے ان کی ممتا بٹورتے سہیل خان کی طرف بڑھا تھا اور سہیل کے سامنے اپنے حصے کی پراپرٹی کے وہ تمام کاغذات رکھ دیے جس کے لیے اس نے اتنا گندا اور گھناؤنا کھیل کھیلا تھا۔ روحیل خان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے سہیل کے منہ پر تھپڑ مارنا چاہا، جب بیچ میں روحیس خان آ گیا۔ سہیل میرے بھائی ہو تم، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا بڑا بھائی سمجھا ہے۔ سوتیلا سگا کیا ہوتا ہے یہ میری دونوں ماؤں نے مجھے نہیں سکھایا۔ یہ ساری جائیداد تم رکھ لو مگر پلیز مجھے میرا بھائی لوٹا دو، کیونکہ میرے لیے اس جائیداد سے بڑھ کر جو واحد قیمتی رشتہ ہے وہ تم ہو۔ اس نے سہیل خان کی طرف دیکھتے نم لہجے میں کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سہیل کے دیے دکھوں پر اس کی اوشن بلو نمکین پانیوں سے آنکھیں بھر گئیں، جبکہ سہیل خان نے ایک نظر اپنے سامنے پھیلے کاغذ کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ اس کے دل نے پہلی بار شدت سے دہائی دی تھی کہ صرف جائیداد کا ہونا کافی نہیں ہوتا، زندگی میں مخلص رشتوں کا ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سہیل روحیس کو منا لو، تم نے اپنے چھوٹے بھائی کو وہ دکھ پہنچایا ہے جو کوئی بھی بھائی اپنے بھائی کو پہنچانے سے پہلے 100 بار سوچے۔
सुहेल खान ने अपनी ज़मीर की जंग जीत कर हार मानते जायदाद के कागज़ों को अपने रास्ते से हटाया था, जो इसके और इसके छोटे भाई के दरमियान कांटों की दीवार बनकर खड़े हो गए थे। और आगे बढ़कर इसने रुहेज़ को पहली दफ़ा पूरे हक से अपने सीने के साथ लगाते रुहेज़ खान को अपना छोटा भाई तस्लीम किया था। सबकी आंखें इस खुशी के मौका पर नम थीं। अगर हम दिलों में नफ़रत के बीज बोएंगे तो फसल भी नफ़रत की काटेंगे, क्योंकि जो कुछ हम बोते हैं वही हमारी आने वाली नस्लों को मुंतकिल होता है। रुहेज़ खान और सुहेल खान की कहानी सगे या सौतेलों की ना थी, बल्कि अपने साथ जुड़े मुखलिस रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, एक सबक आमूज़ दर्स है जिसको हम ज़रा सी रंजिशों के सबब आजकल की नस्ल भुला बैठी है। ख़त्म शुद। तो प्यारे रीडर्स, आप सबको ये नॉवल कैसा लगा? आखिर में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मज़ीद नए दिलचस्प नॉवल पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।